الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله تبارك وتعالى في سورة المؤمن فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، قرآن مجید کے دو مختلف حصوں سے میں نے آیات قرآنی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. سورۃ التغابن اور سورۃ المؤمن. سورۃ التغابن کے یہ دوسرے رکوع کا آغاز ہے اور اس پورے رکوع کا جو مرکزی موضوع ہے وہ انسان پر آنے والے مصائب و مشکلات اور ان میں صبر کا تذکرہ ہے. ہر انسان اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے. خود اللہ تعالیٰ اس
نظام حیات و ممات کی تخلیق کا سبب بیان فرماتے ہیں۔ سورۃ الملک میں فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے یہ موت و حیات کا نظام بنایا اس لیے ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ ان آزمائشوں میں، ان مشکلات میں، ان مصائب میں بھی کون ہے جو اللہ کی فرما برداری پر کاربند رہتا ہے۔ تو انسان پر یہ مشکلات و آزمائش کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری رہا۔ سب سے پہلی آزمائش تو سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے تھی۔ جنت میں بھیجا گیا جہاں کوئی پابندی نہیں ہے، اور پھر بھی پابندی لگائی گئی کہ آپ نے یہ درخت کا پھل نہیں کھانا۔ ایک آزمائش تھی، اور وہاں سے یہ آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ چلتا چلتا پھر بہرحال اب کائنات کے ہر انسان میں یوں ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر جتنا وہ وسعت رکھتا ہے اتنی مشکل اس پر ڈالی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ جتنی وسعت اللہ کے علم میں ہے کسی شخص کی، اتنی ہی مشکل اور مصیبت اس پر ڈالتے ہیں آزمائش کے طور پر، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس آزمائش میں اس شخص کا طرز عمل کیا ہے۔ پھر یہ دنیاوی آزمائشوں کا سلسلہ یہ تو دنیا میں چلتا رہتا ہے، اور خاص طور پر یہ سمجھیں کہ چونکہ اہل دین کی وسعت عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوا کرتی ہے، لہٰذا اہل دین پر آزمائشوں کا سلسلہ بھی باقیوں کی نسبت کڑا ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر آزمائشوں سے اور مشکلات سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا ہے۔ حبیب اللہ ہونے کے باوجود یہ لقب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ لقب عطا فرمایا، میں حبیب اللہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان آزمائشوں کی بھٹیوں سے، ان مشکلات سے گزارا گیا ہے۔ پھر اس کی دوسری بڑی مثال اس تاریخ انسانی میں وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ یوں سمجھیں کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد وہ اس تاریخ انسانی کے سب سے بہترین لوگ تھے اور سب دینداروں کے سردار تھے۔ ہم تو اپنے عقیدے میں اسے دیندار نہیں مانتے جو صحابہ کی دینداری اور سرداری کا قائل نہیں ہے، لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے، کتنی مشکلات میں سے نکلے ہیں۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن مصائب سے گزرے؟ کیا آل یاسر کے مصائب کا ذکر ہم نے نہیں پڑھا؟ کیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہونے والے ظلم کا ہمیں علم نہیں ہے؟ ان آزمائشوں کی بھٹیوں سے اللہ تعالیٰ گزارتے ہیں۔ جس کی وسعت جتنی زیادہ ہے اس کی آزمائش اتنی بڑی ہے، اور یہ آزمائشیں انسان کے قد کو گھٹانے کے لیے نہیں، اس کے قد کو بڑھانے کے لیے آیا کرتی ہیں۔ وہ جو سب سے بڑی آزمائشوں سے گزر گئے وہ امر ہو گئے،
ابو جہل اور ابو لہب کا نام بھی کسی کو یاد نہیں ہے، لیکن جس عورت کی شرمگاہ میں اس ابو جہل نے برچھی ماری تھی اور اسے شہید کیا تھا، آج بھی اس خاتون کا نام لیتے ہیں تو ساتھ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ہے ان آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزر کر امر ہو جانا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اہل دین کے لیے آزمائشوں کے درجات باقیوں کی نسبت زیادہ سخت ہوتے ہیں، اور ان اہل دین سے اللہ تعالیٰ کا ایک مطالبہ ہے۔ فرمایا پہلی بات تو یہ یاد رکھو، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی مشکل تم پر اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آتی۔ اللہ کی اجازت کے بغیر اس کائنات میں ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ کہیں اس آزمائش کی شدت میں یہ مت بھول جانا کہ اللہ تم سے بے خبر ہے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اللہ کے بندے کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی یاد دہانی ہے، اور پھر اس آزمائش و مصیبت میں تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اس آزمائش کے وقت میں بھی اللہ پر ایمان رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیدھا راستہ دکھا دے گا، اللہ اس کو ہدایت سے نوازے گا۔ اور یہ ایمان کیا ہے، یعنی مصیبت و مشکل میں ایمان کا درجہ کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے میں نے سورۃ المومن کی وہ آیت پڑھی تھی۔ ایک مومن آدمی اپنے پورے معاشرے کے سامنے کلمہ حق کہتا ہے، کوئی اس کی بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے، سب اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہیں۔ اب وہ ایک خطبہ دیتا ہے، اس خطبے میں وہ اللہ کی توحید کا ذکر کرتا ہے، وہ اپنے دین اور ایمان کی تعریف کرتا ہے، اور پھر وہ ایک جملہ کہتا ہے، بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے۔ وہ کہتا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب وہ وقت آئے گا، آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب تمہیں یاد آئے گا۔ میں شاید اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گا، تم یاد کرو گے کہ وہ شخص ٹھیک کہتا تھا۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم میری کہی ہوئی باتیں یاد کرو گے۔ اور جہاں تک رہا میرا معاملہ، وہ فرماتے ہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ ہے سورہ تغابن کے ان الفاظ کی اصل شرح۔ وہ جو الفاظ آئے نا، مصیبت اور آزمائش میں کیا کرنا ہے تمہیں، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان رکھنا، کس درجے کا ایمان ہو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تم اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بندے کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ساری حقیقتیں اللہ کے سامنے ہیں، سارے معاملات سے اللہ واقف ہیں، اور جب انسان اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، دنیا کے اسباب پر بھروسہ چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے اسے جوابات آتے ہیں، اس کی مناجات کا جواب دیا جاتا ہے۔ جب وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، سب سے پہلا جواب ہے اللہ کی طرف سے تسلی۔ اور کیا خوبصورت الفاظ ہیں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں کسی اور کی ضرورت ہے؟ ساری کائنات تمہیں چھوڑ جائے، ساری کائنات تمہاری مخالفت میں کھڑی ہو جائے،
کوئی تمہاری بات سمجھنے اور ماننے کو تیار نہ ہو تو کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ سب سے پہلا جواب تسلی ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ بس تم اپنی ڈوریاں اللہ کے ہاتھ میں تھما دو، تم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرو، تم اللہ کے سامنے سر جھکا لو، تم کہو کہ جو میرے اللہ کی مرضی ہے میں اس پر راضی ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی ورسولا، میں راضی ہوں اس پہ، اللہ میرے رب ہے، مجھے اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اسلام میرا دین ہے، مجھے اس سے بڑھ کر نعمت کیا چاہیے؟ اور سب سے بڑی بات اللہ نے میری نسبت محمد الرسول اللہ سے جوڑ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم دین کا کام کرنا چاہتے ہو، دین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ اس بات کو بہتر جانتے ہیں کہ اس نے کس سے اپنے دین کا کام لینا ہے اور کیسے لینا ہے۔ تم مکلف نہیں ہو اس کے، تم صرف اس بات کے مکلف ہو کہ تم اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دو، بس۔ اس اونٹنی کی طرح بن جاؤ جو جب اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے تو اپنی نکیل زمین پر گرا دیتی ہے کہ اب اس کا مالک اس کی نکیل پکڑ کر جس طرف چاہے اسے موڑ لے۔ اس یقین کے ساتھ کہ اس اونٹنی کو چارہ کھلانے والا، اسے رزق دینے والا، اس کا مالک بہتر جانتا ہے کہ اس نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ وہ کبھی کم وزن لاد دیتا ہے تو اونٹنی چلتی رہتی ہے، وہ کبھی زیادہ وزن لاد دیتا ہے تو تب بھی بہرحال بھاری قدموں کے ساتھ زیادہ وزن کو سہارے ہوئے تب بھی وہ اونٹنی چلنے سے انکار نہیں کرتی۔ تو کبھی زندگی میں وزن کم ہوگا، کبھی زیادہ ہوگا، کبھی حالات آسان ہوں گے، کبھی مشکل ہوں گے۔ بندہ مومن کا کام ایک ہی ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اللہ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لہٰذا اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ مناجات کا جواب آتا ہے۔ پہلی تسلی، الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ اور کیسے کافی ہوگا؟ پھر اللہ اس کے جواب دیتے، سورۃ الطلاق، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے، جو اللہ کے راستے پہ چل پڑتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، اب اسے کائنات میں کسی اور کا خوف نہیں ہے، اب وہ حق بات کہنے پر ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرتا نہیں ہے۔ یجعل لہ مخرجا، راستے کھولنا اس کا کام نہیں ہے، اس کا کام ہے کہتے رہنا۔ راستے کھولنا اس اللہ کی ذمہ داری ہے جس اللہ سے یہ ڈرتے ہوئے اس راستے پہ چلا تھا۔ یجعل لہ مخرجا، اللہ اب اس کے لیے وے آؤٹس نکالے گا، اللہ اب اس کے لیے راستے کھولے گا، اللہ اب اس کے لیے منزلوں کو آسان کر دے گا۔ ایک دروازہ بند ہوگا تو 20 دروازے اللہ کھول کر رکھ دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ آزمائش مشکل ہے، اور مفسرین اس میں لکھتے ہیں کہ رزق سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ مجھے میرا مال بند ہو جائے گا، میری جو تنخواہ آ رہی ہے رک جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اس آزمائش میں دوچار کر کے تمہیں اس سے بڑا درجہ دینا چاہتا ہو۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں، وہ مکہ سے نکلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 لوگ ہیں جی، ہجرت کے 2 لوگ، ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے ہیں عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے۔ آپ کبھی اس روایت کو پڑھ کے دیکھیں، یعنی ایک
عجیب کیفیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانا نہیں چاہتے تھے. یہ الفاظ سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے بار بار اپنا چہرہ موڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف دیکھتے ہیں، پکارتے ہیں مکہ کو، پکارتے ہیں بیت اللہ کو. میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا، مجھے محبت تھی اس وادی سے، یہاں کے رہنے والوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا. اب اللہ کی مرضی ایسے ہی ہے کہ میں یہاں سے جاؤں، لیکن آپ ذرا اندازہ فرمائیں اگلے حالات کیا تھے، کیسا استقبال ہوا ہے. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، کیسا استقبال ہوا، اور کیسے یعنی مدینہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپٹ کیا، اور کیسے پھر اللہ نے دین کے کام کے راستے کھولے. اور اسی مکہ مکرمہ کی وادی میں صرف 10 سال کے قلیل عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 10,000 کے لشکر کو لے کر فاتح کی حیثیت سے دوبارہ داخل ہوتے ہیں. لیکن اس وقت بھی حالت کیا ہے کہ اپنی اونٹنی پر اتنا سر جھکا ہوا ہے کہ اس کی کوہان سے ماتھا لگ رہا ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں حضرت سر جھکایا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جو اللہ مجھے یہاں سے عزت سے لے گیا اور پھر عزت سے واپس لے آیا. انسان اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر کے دیکھے، پھر یہ دیکھے کہ اس کے لیے رستے کیسے کھلتے ہیں. یہ ہے آزمائش میں بندہ مومن کا طرز عمل. فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اس آزمائش میں بھی اللہ پر ایمان رکھے گا، اپنی نکیل اللہ کے سپرد کر دے گا. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ فرماتے تھے ناصیتی بیدک، یا اللہ یہ میرا ماتھا آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ جدھر چاہیں چلا دیں، آپ جدھر چاہیں موڑ دیں، آپ جدھر چاہیں روک دیں، میرا یہ ماتھا آپ کے ہاتھوں میں، میری تقدیر آپ کے ہاتھوں میں ہے، میری قسمت کا فیصلہ آپ کے پاس ہے. تو آپ جہاں چاہیں، جیسے چاہیں، جب چاہیں، جو کریں، میں آپ کی مرضی پر راضی ہوں. مجھے اس کے بدلے میں صرف ایک شے چاہیے، نہ دولت کا خواہش مند ہوں، نہ شہرت کا خواہش مند ہوں، نہ عہدوں کا خواہش مند ہوں، بس ایک شے چاہیے، وہ یہ کہ یا اللہ آپ مجھے معاف فرما دیں بس. فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. انسان کو اپنی آزمائش میں اس جملے کو تسبیح پہ پڑھنا چاہیے، واللہ بکل شیء علیم، واللہ بکل شیء علیم. اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے ہر شے کا. اللہ سارے حالات سے واقف ہیں، سارے واقعات سے واقف ہیں. اللہ میرے دل کے درد اور ٹیسوں سے واقف ہیں. اللہ میری تکلیف کو بخوبی جانتے ہیں. اللہ جھوٹ بولنے والوں کے جھوٹ سے واقف ہیں، سچوں کے سچ سے واقف ہیں. لہٰذا جب انسان اس بات کو بار بار دہرائے گا تو اسے معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ میرے تمام معاملات کو جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی، اتنی باتیں ہوئیں، اتنے گوسپس ہوئے، اور وہ ہوتے ہوتے رسول اللہ تک پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں بڑے احتیاط سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ پر ان گوسپس کے اثرات مرتب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اثرات میں مبتلا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اثرات تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اکابر، اپنے ساتھیوں کو بلایا، ان سے پوچھا کیا کروں میں، اسے رکھوں یا نکال دوں؟ پھر کچھ عرصے کے لیے بھیج دیا گیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم بھی نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس نے میرے بارے میں کیا کیا کچھ آ کر رسول اللہ سے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے بتایا ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی وضاحت بھی نہیں مانگی، کچھ پوچھا بھی نہیں، بس کہا تم گھر چلی جاؤ. انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ مجھ پر کیا الزامات لگے. پھر اس کے بعد بہرحال معلوم بھی ہوا، اور جب معلوم پڑا تو
انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں. اور جو معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، اللہ پھر 11 آیتوں میں اس کی تطہیر کا اعلان قرآن میں فرما دیتے ہیں. جس کی تطہیر کی گواہی دینے والا کوئی نہیں، اس کے لیے اللہ کافی. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے، جو اللہ پر اپنے معاملات کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. لہٰذا ان آزمائشوں میں، ان مصیبتوں میں ہمیں اللہ پر اپنے معاملات کو چھوڑ کر مطمئن ہو جانا چاہیے. اللہ بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں، اور جو اللہ کا فیصلہ ہے اس میں ہر بندہ مومن کو راضی ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس ایمان کی، اس توکل کی، اللہ تعالیٰ اس خود سپردگی کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات